بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے دوست نے سوال پوچھا ہے کہ آپ اہل تشیع کو مسلمان کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، تو ان کے عقیدہ امامت کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں یا درست سمجھتے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب سن لیں کہ کسی بھی کلمہ گو شخص کو بغیر کسی وجہ کے کھلے ہوئے کفر کے کافر نہیں کہا جا سکتا، ایسا کہنا حرام ہے۔ اور جو شخص بھی کلمہ شہادت پڑھے گا، اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دے گا اور آخرت پر ایمان رکھے گا، اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا، مسلمانوں جیسے ہی احکام اس کے لیے ہوں گے۔ اب بغیر کسی دلیل کے، میں کوئی بریلویوں کا اعلیٰ حضرت تھوڑی ہوں کہ بغیر کسی قرآن و سنت کی دلیل کے ہی منہ اٹھا کے سارے کوئی کافر کہہ دوں اپنے سوا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ رہا ان کا عقیدہ امامت، تو وہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے۔ ان کے جو پڑھے لکھے علماء ہیں بڑے جید قسم کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ امامت کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مسلمان تو ہے لیکن تشیع وہی ہے جو 12 اماموں کو بھی ساتھ مانے، معصوم مانے، معمول من اللہ مانے۔ تو یہ عقیدہ بھی چونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہے اور اس کا کوئی قرآن و سنت میں وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اگر چاہتے، یعنی جس طرح وہ شیعہ کا یہ کلیم ہے کہ وہ معمور من اللہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان کو پہچانے بغیر، ان کی امامت کو مانے بغیر نجات ممکن نہیں۔ تو اگر یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہوتا تو اللہ رب العزت ضرور مسلمانوں کو یہ بتا دیتا قرآن پاک میں اپنی آخری کتاب میں کہ یہ عقیدہ امامت جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ جہاں پر باقی احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا حکم جو تھا اور بڑے سے بڑا حکم، رضاعت جیسا مسئلہ جو تھا، اس کو بھی اللہ نے بڑی فصاحت کے ساتھ اس کے بھی احکامات بیان کر دیے۔ تو عقیدہ امامت بھی اگر ضروری ہوتا اور ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا تو توبہ و نعوذ باللہ قرآن میں اس کو بیان نہ کیا جاتا۔ دیکھو خامی ہے، بالکل یہ بات ایسے ہے نہیں، یہ جس طرح شیعہ کا کلیم ہے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، تو ہم اس عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو ہم ان کو جو ویسے ان کے جو ائمہ حضرات ہیں نا، وہ ہیں بڑی قابل قدر ہستیاں ہیں، بڑی زبردست شخصیات ہیں۔ حضرت علی جیسا کوئی مومن ہو سکتا ہے فضیلت والا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو سفر میں حضر میں، یعنی سنت رسول پر سختی سے عمل کرنے والا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والا، اور ان کے بیٹے اور پھر امام جعفر صادق جیسا عالم شخص، امام باقر جیسی ہستیاں، تو یہ لوگ سارے چوٹی کے مومن تھے، اعلیٰ تقوی والے، بڑے ہی پرہیزگار، امت کے سربراہ۔ ان کو آپ اس حساب سے تو امام کہہ لیں کہ ان کے تقوی کی وجہ سے ان کا جو علمی مرتبہ تھا وہ قابل رشک ہے، تو واقعی امام ہے۔ لیکن وہ امامت جو اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ معمور من اللہ ہے اور ان کو مانے بغیر نجات نہیں ہے، ان کو نہ ماننے والا وہ کافر ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے عقیدہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو باقی ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے اندر خرابیاں ہیں، خرابیاں تو خیر اب سارے مسلمانوں کے اندر ہیں، ہر فرقے کے اندر ہیں۔ تو بدعتی دیکھ لیں، ان سے کہیں پر بڑھ کر ان کی گمراہیاں ہیں۔ تو باقی بھی ہمارے اندر بھی کافی کمزوریاں ہیں، تو ان ساری کمزوریوں کے باوجود بھی ہم کلمہ گو کو مسلمان ہی کہیں گے، کسی کو کافر نہیں کہیں گے، جب تک کہ کوئی واضح کھلا ہوا کفر جو ہے وہ آپ کو کسی کا نظر نہ آئے، یا کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ انکار نہ کر دے، تب تک ہم کلمہ گو لوگوں کو مسلمان ہی کہیں گے۔